خالد بن ولید جیسا کوئی بہادر تو کوئی قوم دکھائے۔ 134 جنگوں میں شامل ہوئے ہیں اور 134 جنگیں جیت کے دکھائی ہیں۔ اسی لیے حضرت عبادہ بن صامت کہا کرتے تھے خالد جیسے بیٹے مائیں روز روز نہیں جنم دیتی۔ 134 جنگوں میں شامل ہوئے، ساری جنگیں جیت کے، کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہارے، بلکہ آپ کی موجودگی تو فتح کا نشان بن چکی تھی۔ جس لشکر میں خالد بن ولید شامل ہوتے دشمن پہ پہلے ہی روب طاری ہو جاتا تھا۔ شروع میں تو خالد بن ولید مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، احد کی جنگ میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے، ان کے دو بھائی ان سے پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے، ہشام بن ولید اور ولید بن ولید۔ وہ مدینہ منورہ میں تھے، ہجرت کر کے مدینہ شریف آ چکے۔ جناب ہشام نے خط لکھا حضرت خالد بن ولید کو، غلام کے ہاتھ رکا دے کے بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے بھائی خالد کو یہ میرا پیغام دو۔ اس میں کیا لکھا تھا انہوں نے؟ اے خالد، تیرے جیسا عقل مند ابھی تک اسلام سے دور ہے، میں اس پر بڑا حیران ہوں۔ کیسے دعوت دی ہے انہیں اسلام کی، میں اس پر حیران ہوں کہ تیرے جیسا عقل مند، اس نے اسلام پہ غور ہی نہیں کیا۔ اگر تو عقل سے کام لیتا تو اسلام قبول کر لیتا، غور کر اسلام پر۔ جس طرح صحابہ نے اسلام کی تبلیغ کی ہے نا، ہم ان سے رہنمائی لیں تو ہمارے لیے اسلام کی تبلیغ کرنا آج آسان ہے۔ جو بھی عقل مند عقل سے کام لے گا وہ اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ اسلام کی تعلیمات پر، اسلام کن چیزوں کی طرف بلاتا ہے، اسلام کن چیزوں سے روکتا ہے، اور پیغمبر اسلام محسن انسانیت کی سیرت کیا ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میرے بھائی نے خط لکھ کے میری توجہ اس طرف کروائی، صرف جذبات سے ہی کام نہ لو، عقل سے کام لو، دھیان دو اسلام کی تعلیمات کی طرف۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اب میں نے غور کرنا شروع کیا، میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے جب حضور کی سیرت پر غور کیا، احد کا وہ منظر میرے ذہن میں آ گیا، جب ایک جتھا حضور کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ مشرکین حضور پر تیر پھینک رہے ہیں، یہ نیزے لے کے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حضور کی پیشانی مبارک پہ زخم آیا ہے، تو آپ دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ ان کو معاف کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میرے دل میں احد کا وہ منظر یاد کر کے حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ ہم کیا کر رہے تھے اور اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ دشمن تیر برسا رہے تھے اور حضور دعا کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ ان کو معاف کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں، ان پر عذاب نہ نازل کرنا، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں پھر میں نے خواب دیکھا، میں ایک تنگ جگہ میں ہوں، تاریک جگہ میں ہوں، وہاں سے میں نکلا ہوں تو آگے کھلا میدان ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں خوشبوئیں ہیں، اس میں ہریالی ہے۔ صبح اٹھ کے میں نے فیصلہ کیا یہ جو اندھیرا ہے نا یہ کفر ہے، جو روشن میدان ہے وہ اسلام ہے، یہ جو بدبو والی تاریک جگہ ہے یہ کفر ہے، اور وہ جو ہریالی والی خوشبودار جگہ ہے وہ اسلام ہے۔ میں نے فیصلہ کیا میں مدینہ شریف جاؤں گا اور اسلام قبول کروں گا۔ مکے سے نکلے، راستے میں عثمان بن طلحہ ملے، انہوں نے پوچھا خالد کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ شریف جا رہا ہوں رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا اکیلے نہ جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کچھ آگے بڑھے تو حضرت عمر بن عاص، وہ بھی بڑے سپہ سالار تھے، بڑے شمشیر زن تھے، اور مصر کے گورنر رہے ہیں بعد میں۔ حضرت عمر بن عاص، انہوں نے پوچھا خالد کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں مدینہ شریف جا رہا ہوں رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا اکیلے نہ جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی گھر سے نکلا ہوں تو اسی نیت کے ساتھ نکلا ہوں۔ کتنے جوان ہو گئے ہیں، حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت عمر بن عاص، یہ مکے سے نکلے ہیں، ادھر مدینہ منورہ حضور صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں۔
حضور نے فرمایا صحابہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف بھیج دیے۔ کیا نظر اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، کیا شان اللہ نے حضور کو، کیا نگاہ عطا فرمائی ہے۔ وہ ابھی مکے سے نکلے ہیں اور جن پر اہل مکہ کو ناز تھا کہ خالد ہمارے ساتھ ہے، عمرو بن عاص ہمارے ساتھ ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جن کی قوت پر مکے والے فخر کرتے تھے، مکے کے وہ جگر آج مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ اللہ نے مکے کے جگر جو ہیں وہ تمہاری طرف بھیج دیے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے لکھا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت کیا ہے وہ عیان نہیں۔ اللہ نے ہر شے کا علم حضور کو عطا فرما دیا۔ خالد بن ولید مدینہ منورہ پہنچے نا تو ان کے بھائی پہلے ہی یہاں تھے، حشام، ان سے ملتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے خط نے میرے دل کی دنیا بدل دی اور میں کلمہ پڑھنے آ گیا ہوں۔ ان کے بھائی نے کہا تم سے پہلے حضور نے مجھے بتا دیا ہے کہ خالد آ رہا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، تمہارے بتانے سے اور آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے مجھے بتا دیا ہے کہ 3 جوان آ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید پہلے اپنے بھائی کے گھر کیوں گئے؟ اس لیے کہ سفر کی تھکاوٹ اتار لوں، غسل کر لوں اور لباس تبدیل کر کے خوشبو لگا کے تیار ہو کے حضور کی بارگاہ میں جاؤں۔ میں نے غور کیا کئی دوستوں نے جوش محبت سے کہا ہے سبحان اللہ، انہیں پتہ ہے آج بھی جب ظاہر مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو حضرت خالد بن ولید کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اپنی رہائش پہ ہوٹل پہ سامان رکھ کے غسل کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ایک ولولہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے میں نے حضور کے سامنے جانا ہے۔ یا اللہ جو اس پہ محبت سے سبحان اللہ کہ اسے مدینہ منورہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہاں سے نیا سوٹ مدینہ منورہ کے لیے سلوا کے لے جاتے ہیں، یہ سوٹ میں نے مدینہ شریف جا کے پہننا ہے، وہ نئے کپڑے سلوا کے لے جاتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ جائیں گے پھر یہ سوٹ پہنیں گے۔ اللہ محبت کا یہ تعلق اور مدینہ منورہ کی بار بار حاضری سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید غسل کر رہے ہیں، غسل خانے میں ہیں، ان کے بھائی حشام نے آواز دی کہ خالد جلدی کرو حضور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور نے قاصد بھیجا ہے، حضور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اب میرے جذبات پہ قابو نہ رہا کہ حضور میرا انتظار کر رہے ہیں، میرا جی چاہتا تھا جتنی جلدی ہو سکے میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ اللہ کے نبی میرا انتظار کر رہے ہیں، حضور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کیسا وہ وقت ہوگا جب میرے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہوں گے، کپڑے بدلے ہیں، خوشبو لگائی ہے، تیز تیز چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں کہ حضور بن ولید حضور کی بارگاہ میں تیز تیز چلتے ہوئے آ رہے ہیں، حضور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا سما ہوگا جب یہ مکے کے 3 جوان، 3 قابل فخر سپوت حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں غلامی کا پٹا پہننے کے لیے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے خالد بن ولید حضور کے سامنے دوزانو بیٹھے، عرب کا شمشیر زن آج حضور کے سامنے دوزانو بیٹھے، دونوں ہاتھ پیش کیے ہیں بیعت کے لیے، توحید و رسالت کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت، حضور کی ختم نبوت کا اقرار کیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ یا رسول اللہ میری تلوار ایک عرصے تک اسلام کے خلاف چلتی رہی ہے، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اسلام کی یہ شان ہے کہ جو اسلام قبول کرتے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب پہلی خواہش جو حضرت خالد بن ولید نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے،
حضور مانگ رہے ہیں، صحابہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ خالد بن ولید کے لیے۔ کیا مقدر ہیں حضرت خالد بن ولید کے؟ ید اللہ کے ہاتھ اٹھے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ پھیلے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ خالد کو مغفرت عطا فرما، خالد پہ رحمت فرما، اس کے درجوں کو بلند فرما، یعنی اس کو اپنا قرب خاص عطا فرما۔ دعا مکمل ہوئی، پھر حضور نے فرمایا انت سیف اللہ المسلول، اے خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور نے جب آپ کو لقب دیا سیف اللہ تو آپ رو کیوں رہے تھے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں رو اس لیے رہا تھا کہ اب میں شہید نہیں ہوں گا، کیونکہ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ انسان حیران ہوتا ہے